بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں۔ بڑی جلدی لوگ فکرے بولتے ہیں اور اس بات کے نزاکت کو نہیں جانتے، اس پہلو کی شدت کو نہیں جانتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی اس طرح برستی ہے کہ انسان کا سکون، اس کی طمانینت، زندگی کا سارا حسن کھو جاتا ہے، اور انسان نہ صرف یہ کہ وہ معاذ اللہ خدا فراموش ہوتا ہے، وہ خود فراموش بھی ہو جاتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھیں، کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پہلے لوگ طلاق دیتے ہیں، طلاق طلاق طلاق، 3 جملے طلاق کے بولتے ہیں، کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی، اس کا پورا پس منظر ہے، جھگڑا رہتا تھا، لڑائی رہتی تھی، نافرمانی ہوتی تھی۔ خامد بھی بتلاتا ہے جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بڑی دیر سے بد زبانی ہو رہی تھی۔ عورت کو پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے بڑے پرانے ظلم کر رہا تھا۔ ایک پورے پس منظر کے پیچھے طلاق دی جا رہی ہے اور نام لے کر کے طلاق دی جا رہی ہے، پھر جا کر کے اسٹامپ فروش سے طلاق لکھوائی جاتی ہے، اس پر سائن ہوتے ہیں، پھر وہ پوسٹ کی جاتی ہے۔ جب اگلی جگہ پہنچ گئی، طلاق ہو گئی، اب برادری کے کچھ بڑے شامل ہو گئے اور شامل ہو کے کہنے لگے نہیں نہیں صلح ہونی چاہیے۔ صلح بھائی جب 3 طلاقیں ہو گئی تو اب صلح کس بات کی؟ اب صلح کس بات کی؟ اب کہیں کبھی کسی جماعت سے فتویٰ پوچھا جائے گا، کبھی کسی جماعت سے فتویٰ پوچھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑا جائے گا۔ اور پھر بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی ضروری تھا ان دونوں کا اکٹھے رہنا، اتنا ہی ضروری تھا، تو پھر کون سی ایسی نوبت آئی تھی کہ جس پر انہوں نے لفظ طلاق بول دیا؟ پھر کیوں ایسا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ طلاق کا لفظ بول دیا گیا؟ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو جائز تو ہے پر اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن میرے بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے طلاقیں دی ہیں، خود نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کو ابو لہب کے 2 بیٹوں نے طلاق دے دی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس طلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سمجھ کے قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو حضرت عثمان غنی جیسے داماد عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کریں، اب اللہ کے سپرد کریں۔ اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، وہاں اب کبھی ادھر سے فتویٰ لینا، کبھی ادھر سے فتویٰ لینا، ایک ناجائز زندگی بسر کرنا، اپنے وجود پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی حدوں کو توڑو گے، اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑو گے، اور جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑے گا اور جو کوئی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں، یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں ظالموں جیسی بے سکونی دے گا اور قیامت کے دن ظالموں جیسا انجام فرمائے گا ان لوگوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو لوگ توڑتے ہیں۔ طلاق کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، ریاست کے صدر صاحب بول کر کے کہہ دیتے ہیں، لوگ جانتے نہیں کہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، جانتے نہیں کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی صدر کو کہا جائے کہ تو پیے ہو گیا ہے، تو ایک معمولی آدمی ہو گیا، جا وہاں سے ہمارے لیے پانی لے کر کے آ، چائے لے کر کے آ، تو کہتا تم نے تو میری عزت کی حد توڑ دی، اتنی بڑی بات کر دی تم نے، حد توڑ دی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ عدالت کے اندر اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو عدالت کے معیار کے خلاف ہے، اس پر توہین عدالت کا مقدمہ ہو جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، اس کے بارے میں قانون موجود ہے۔ لیکن اگر ریاست کا صدر اٹھ کے کہے کہ علماء سر جوڑ کے بیٹھے، بغیر سود کے کام نہیں چلتا، کوئی اس میں سے گنجائش نکالے، تو کوئی آدمی حرکت میں نہیں آتا، کوئی نہیں بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو سر عام پامال کیا جاتا ہے۔ بجٹ پیش ہوتا ہے قومی اسمبلی میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی آسمان کے چھت کے نیچے کھڑے ہو کر ایک اسلامی ملک کی اسمبلی کے اندر یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے سود دینے کے لیے اتنا بجٹ رکھا ہے، اور سود دینے کے لیے ہم نے اتنا بجٹ بڑھا لیا ہے، اتنا روپیہ ملک کا ہم سود پر خرچ کریں گے۔ تم نے سوچا ہی نہیں، تم نے خیال ہی نہیں کیا کہ جب تم یہ لفظ بول رہے تھے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کر رہے تھے۔ تم نے سوچا ہی نہیں کہ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی گناہوں کی سزا بیان کی ہے، اور جب سود کی باری آئی تو قرآن مجید نے کہا اگر تم نے سود نہ چھوڑا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے، مقابلے کے لیے تیار۔ اتنا بڑا گناہ، اور اس پر سر عام لیکچر دیا جاتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے، اس کے روز دھندے ہوتے ہیں، سر عام کاروبار ہوتے ہیں، ہر بینک وہ کاروبار کرتا ہے، تجارتیں ہوتی ہیں، لوگ بینک سے لون لے کر سود پر پیسے لے کر فیکٹریاں چلاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، سر عام لوگ اس کی دستاویزات لکھتے ہیں، اس پر باقاعدہ لوگوں کے معاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو سر عام توڑا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس کے ماتھے پر شکن نہیں آتی کہ بھائی ایک ایس ایچ او کا حکم اگر توڑ ڈالا جائے، ایس ایچ او کا حکم، تو حکم عدولی ہوتی ہے، وہ تیش میں آتا ہے، وہ ساری فورس لے کر کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خامد صاحب جو اپنے گھر کے اندر ڈکٹیٹر لگے ہوئے ہیں، ان کا حکم اگر گھر میں توڑ دیا جائے، انہوں نے کہا تھا کہ آج میرے لیے گوشت پکایا جائے، لیکن گوشت نہیں پکا، دال پک گئی، تو ان کا حکم ٹوٹ گیا تو گھر میں زمین آسمان ایک کر دیا جاتا ہے۔ سر عام اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ ایسے احکامات جن پر شریعت اسلامیہ کی واضح اور بیان احکامات موجود ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کام کرنے والا برا ہے، اتنا برا نہیں جتنا سود کا کام کرنے والا برا ہے۔ اس قدر بڑا گناہ، اور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، سود دینے والا، سود کی دستاویزات کو لکھنے والا، سود کے معاہدے میں گواہ بننے والا، سود کا جس کو پتہ چلے اور راضی ہونے والا، منع نہ کرنے والا، فرمایا یہ وہ سب لوگ ہیں جن پر خدا کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اتنا سخت حکم بیان کیا، لیکن لوگ ہیں کہ ڈھٹائی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اعلانیہ وہ کام کرتے ہیں، ایک عام آدمی سے لے کر ریاست کے سربراہان تک اللہ ماشاءاللہ دھندے میں ملوث ہوتے ہیں، اور لوگ ہیں کہ کیے جا رہے ہیں، حدود اللہ ہے کہ پامال ہو رہی ہے، اور سر عام۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کا ایک جگہ رہنا پسند نہ فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور نے بیان کر دیا، کھلے لفظوں میں بتلا دیا، فرمایا کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت، جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا۔ مخلوط تعلیم ہے، مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے کچھ تھوڑا سا پیسہ دے دیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے تھوڑی دولت دے دی ہے، وہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ دین کی دھجیاں بکھیرنے لگے ہیں۔ لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو رہی ہے اور غیر محرم ہے، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں، وہ ان کو آمنے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب مہندی کی ظالمانہ رسم سامنے آتی ہے تو اسی میرج ہال کے اندر لڑکا اور لڑکی کو مہندی کے موقع پر اکٹھا بٹھایا ہے۔ باپ پتہ نہیں غیرت کہاں سو گئی، وہ بھی ناچ رہا ہے، بوڑھی ماں جس کا وقت آ گیا ہے قبر میں جانے کا وہ بھی وہاں ناچ رہی ہے، شریعت اسلامیہ کا جنازہ نکال کے ناچ رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ بھی غیر محرم ہے۔ انگوٹھیاں ہاں شریعت نے اجازت دی ہے، شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کی اس کو اجازت ہے، ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی تھی، یہ تھوڑی کہا تھا کہ ان کو اکٹھا بٹھا دیا جائے گا، وہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہناتے پھریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ناپسند کیا کہ
حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خنزیر، کتا جو ہوتا ہے یہ نجس العین نہیں ہوتا۔ کتا بھیگ جائے تو اس پر بعض لوگ فتویٰ دیتے ہیں ناپاک ہونے کا، اور کتے کی جو تھوک ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے۔ کتا پورا ناپاک نہیں ہوتا، خنزیر پورا ناپاک ہوتا ہے، نجس العین ہوتا ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا خنزیر پورا ناپاک ہے، خنزیر بھی ہو اور پھر وہ گندگی میں، گوبر میں، پخانے میں لتھڑا ہوا بھی ہو، خنزیر بھی ہو اور گندگی میں لتھڑا ہوا، پہلے بھی ناپاک پھر اس پر گندگی لگ گئی۔ فرمایا وہ اگر تیرے وجود سے ٹکرا جائے تو اتنا برا نہ ہوا، اگر غیر محرم عورت کا جسم تیرے وجود سے ٹکرا گیا تو وہ لتڑے ہوئے خنزیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے تیرے لیے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب تو کورس ہونے لگے، اب تو کورس ہوتے، اب تو مرد اور عورت اکٹھے بیٹھتے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اور یہ اب ماڈرن ہونے کی علامت ہے، یہ اب مالدار ہونے کی علامت ہے، یہ اب صاحب ثروت ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی غضب الہی کو آواز دیتا ہے، جب کوئی اللہ کے قانون کو چیلنج کرتا ہے تو رب اس کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر معافی نہیں دیتا، اس کو ڈھیل ضرور دیتا ہے پر وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر جب میں تیری رسی کھینچتا ہوں تو پھر تیرے رب کی پکڑ سب سے سخت ہوتی ہے۔ بھائیو، اللہ کی حدوں کو اور سنیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے اس کی سفارش کروں گا، اس کے لیے عرض کروں گا۔ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ، دو جماعتیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، حیرت کے ساتھ کانپتے ہونٹوں سے، لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگے، محبوبہ وہ بد نصیب، وہ کوتاہ قسمت، وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت للعالمین سے بھی محروم رہیں گے، جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو کریم نے فرمایا ایک وہ بادشاہ، وہ فرمانروا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی، اللہ نے کسی مملکت کا سربراہ بنایا، پھر وہ خائن ہو گیا، ظالم اور جابر ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا، پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اور دوسرا، میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کیا بیان کرتی ہیں؟ نبی پاک کے، میری طرف دیکھیے، حضور کے اخلاق، یہ اخلاق بیان ہو رہے ہیں حضور کے، یہ بھی اخلاق ہے میرے نبی پاک کا، اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں، کسی غلام کو، کسی عورت کو، کبھی نہیں، یہ اخلاق بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کے قانون کو پامال کرتا تو پھر میں مصطفیٰ کے چہرے پر جلال دیکھتی، پھر میں حضور کے لب و لہجے میں اس کے لیے سختی دیکھتی، پھر میں دیکھتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال فرماتے، اللہ کے محبوب اس سے ناراض ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا۔ میرے بھائیوں جاگو اور سمجھو اس پہلو کو، اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے، اپنے بچوں پر ساری شفقتیں اڈیل دینا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے۔
پھر ان کو لتاڑنا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو سختی کے ساتھ سنوارنا بھی اخلاق ہے۔ تو میٹھا بنا رہتا ہے، میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر۔ بیٹی بے پردہ رہے اور تو میٹھا بنا رہے، بیٹا شراب اور جوے کے اڈے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے، تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے اور تو کہے میں اخلاق والا ہوتا ہوں۔ یہ نبی پاک کے اخلاق ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا، تو پھر میں تڑپ کے کہتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں کہ غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے، بولیے گا، غضب سے ان کے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری عتاب میں ہے۔ پھر میں جلال دیکھتی سید عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں، بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، نبی پاک کا واضح حکم ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا۔ آج کئی ایسے گھرانے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائیدادیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیندار بنایا، ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے تو بڑا ہو گیا ہے، تیری کو شکایت تو آئی ہے نا معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شراب و کباب کے اڈے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کام تو کرتے ہی رہتے۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ، تم نے یہ بات نہیں کی، تم نے تو غضب الہی کو آواز دی، تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا، تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے۔